خزدار حملے کے پیچھے بھارت کے پراکسیز دہشت گرد اور فتنہ ہندوستان ملوث ہیں۔ بھارت اپنے ریاستی ایجنٹس کے ذریعے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اسے دنیا میں بے نقاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ دورہ کوئٹہ، بس حملے کے متاثرین اور زخمی بچوں سے ملاقات کی، اہم اجلاس کی صدارت بھی کی۔ بولے بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے انتہائی شرمناک کارروائی کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈز کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بھارتی دہشت گرد گروہ بلوچ اور پشتون اقدار کے خلاف ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بس حملے میں 3 طالبات سمیت 2 جوان شہید ہوئے، جبکہ 53 افراد زخمی ہوئے۔ 39 زخمی بچوں میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ تمام بلوچ دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ ہندوستان کا نام دیا گیا۔ اگر جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی صحیح، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک پیغام۔ بی بی سی کو انٹرویو میں کہا، ہم امن کے خواہاں ہیں، جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہر وقت تیار ہیں۔ بھارتی ڈی جی ایم او نے جنگ بندی کے لیے ہم سے رابطہ کیا۔ بھارت فوجی تصادم کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت گھمنڈ کا شکار ہے، اپنے بیانیے کی وجہ سے آگ سے کھیل رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ محض بے وقوفی ہوگی۔ دونوں ممالک میں اصل تنازع اب بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ دنیا بھارت کے بے بنیاد موقف کو جان چکی۔ کسی پاکستانی شہری کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں تو ہمیں دیے جائیں، ہم خود اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہم اس وقت پاکستان میں امن کا جشن منا رہے ہیں۔ ہم امن پسند قوم ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی جنگ ہو، لیکن مسلط کی گئی اور ابھی بھی یہ غنڈہ گردی اور بدماشی جو کر رہے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ، یہ بچوں کی لاشیں، ان بچوں کی شہادتیں ہم ایسے نہیں جانے دیں گے، چاہے وہ اپنے پراکسیز کے تحت کریں، چاہے وہ خود کریں۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے ترقیاتی بجٹ کم کر کے دفاعی بجٹ بڑھانے کی تجویز دے دی۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں کہا، فوج نے کم وسائل میں بھارت کے خلاف مارکا مارا۔ ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر ترجیحی بنیادوں پر دفاعی بجٹ بڑھانا اور تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا ہوگا۔ حکومت دل بڑا کرے اور اپوزیشن کو ویلکم کرے۔ اپوزیشن کو شامل نہیں کر سکتے تو اعتماد میں لے لیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنی پراکسیز کو پیسہ اور ٹریننگ دے رہا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ سینیٹر شیر رحمان بولی، خزدار واقعے پر پوری قوم افسردہ ہے، دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں تکبر کے دیوتا کو شکست ہوئی۔ کالعدم بی ایل اے بھارت کی پراکسی کے طور پر لڑ رہی ہے۔ بھارت ان کو خون ریزی کے لیے پیسہ دیتا ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں، جو کہہ رہے ہیں اسے ثابت بھی کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنانے والے کون سے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے بھی آپریشن سندور پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا، مودی حکومت تباہ ہونے والے جنگی طیاروں کی اصل تعداد چھپا کر قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ آپریشن کی ناکامی پر سوال کرنے والا آج بھارت میں غدار کہلاتا ہے۔ بلوچستان میں اسکول بس حملے کے پیچھے بھارت ہے۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپت سنگھ پنو کہتے ہیں کہ مودی سرکار پاکستان میں بچوں کو نشانہ بنانے کی ذمہ دار ہے۔ بچوں کو نشانہ بنانا مودی حکومت کی خفیہ دہشت گردی کی علامت ہے۔ بلوچستان حملہ مودی کی گندی جنگ کا ثبوت ہے۔ را پاکستان میں پراکسیز کو اسلحہ اور مالی امداد دے رہا ہے۔ بھارتی نوجوان پاکستان کے خلاف آپریشن سندور شروع کرنے پر اپنی ہی حکومت پر برس پڑے۔ مودی سرکار کے پاکستان پر حملے کو غیر منطقی اور غیر ضروری قرار دے دیا۔ بھارتی نوجوان لڑکی نے پاکستان پر حملے کے سوال پر منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرو؟ ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں اچھی یونیورسٹی، اچھے اسپتال اور روزگار چاہیے۔ پاکستان سے عبرتناک شکست کے بعد مودی سرکار کا مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر آپریشن۔ غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین کا بہانہ بنا کر مسلم بستیوں پر بلڈوزر چلا دیے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر ہزاروں مسلمانوں کے گھر مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹی آر ٹی نے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ ٹی آر ٹی کے مطابق 7,000 سے زائد گھروں کو زبردستی خالی کرایا گیا، جن میں زیادہ تر مسلمان خاندان مقیم تھے۔ متاثرین کی انصاف کی دہائیاں۔
भारत की आबी जारहीर जारी किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया। हुकाम का कहना है कि दरियाए नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। मौसमी गर्मा में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए नीलम में पानी की सतह बुलंद रहती है। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। एक और पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म, पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम। भारतीय नाज़िमुल अमूर की वजारत खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल अमूर को एहतजाजी मरासला थमाया गया। गितिका श्रीवास्तव को अपने सिफारती एहलकारों को सिफारती आदात के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्विस होने से रोकने की हिदायत की गई। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। मैंने तिजारत के जरिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं। सदर ट्रम्प ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तानियों की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, उनके लीडर भी अजीम हैं। मेरी ख्वाहिश है दुनिया में अमन कायम रहे। कोई ना कोई तो आखिरी गोली चलाने वाला होना ही था। कराची स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान। मार्केट खुलते ही 1,20,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर 6 पैसे कमी से 281 रुपये 90 पैसे का हो गया। बजट अहदाफ तय हुए, ना किसी रिलीफ पर इत्तेफाक हो सका। पाकिस्तान की मुआशी टीम की IMF के साथ मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी बहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों के लिए टैक्स रियायतें मांगी। IMF टैक्स रियायत पर डेटा और हिकमत अमली देखकर फैसला करेगा। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी पर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। रियल स्टेट शोबे के लिए रियायतों पर अभी IMF से मुज़ाकरात नहीं हुए। IMF का सूबों के अखराजात कम, आमदन बढ़ाने का मुतालबा। ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए भी कह दिया। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत लेने वाले अफराद का रिकॉर्ड तलब। FBR ने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को मरासला जारी कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन का रिकॉर्ड मांग लिया। FBR को 26 मई तक रिकॉर्ड खजाना डिवीजन को भिजवाने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। शेख रशीद, जरताज गुल, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर मुल्जिम भी अदालत में पेश होंगे। 9 मई GHQ हमला केस में 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में 1 जून से 31 जुलाई तक तातीलात होंगी।